السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس. ہم ہسٹری آف بنو عباس کا 3rd چیپٹر ابو جعفر منصور پڑھ رہے تھے. اس سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم اس کے 2 کویسچن پڑھ چکے ہیں، بلکہ جو ہم آج پڑھیں گے یہ دوسرے کویسچن کا پارٹ بھی ہے اور اس سے ڈیفرنٹ بھی ہے. اس کا فرسٹ کویسچن کہ ابو جعفر منصور کی ابتدائی مشکلات بیان کریں، اور دوسرا ابو جعفر منصور کے دور کے اہم واقعات کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کریں. اور یہی کویسچن ایک اور صورت میں بھی آتا ہے کہ ابو جعفر منصور کے دور میں ہونے والی بغاوتوں کا حال قلم بند کریں، اور ان بغاوتوں میں امام نفس سکیہ کا خروج بھی شامل ہے. لیکن یہ والا کویسچن جو ہم آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے وہ ہے امام محمد نفس سکیہ اور ابو جعفر منصور کے درمیان کشمکش کی وجوہات اور نفس سکیہ کی ناکامی کے اسباب بیان کریں. یہ الگ کویسچن کی صورت میں بھی کبھی آتا ہے، اور اگر یہ الگ کویسچن کی صورت میں نہ آئے تو یہ بغاوتوں والے کویسچن کا ایک حصہ ہوگا، یا ابو جعفر منصور کے دور کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہوگا. تو اگر یہ الگ کویسچن کی صورت میں آئے تو ہم اسے بہت ڈیٹیل سے لکھیں گے، لیکن اگر سپوز یہ الگ کویسچن نہیں ہوتا، آپ کو بغاوت کے ساتھ ہی اس کو لکھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اس کو انتہائی مختصراً بیان کریں گے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں. آج کے اس لیکچر کا دورانیہ تقریباً 45 منٹ ہوگا. اس سے کچھ آبجیکٹیو جو حاصل ہوں گے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آج پھر کر لیتے ہیں کہ تاریخ اسلام سے آگاہی ہوگی، خاندان بنو عباس کے بارے میں ہم جانیں گے، عباسی خلافت کیسے قائم ہوئی، ابو جعفر منصور کے دور حکومت کا جائزہ بھی اس سے لیا جا سکتا ہے، اور ابو جعفر منصور کے دور میں امام نفس سکیہ یا علویوں کے ساتھ ابو جعفر منصور کے تعلقات کیسے تھے وہ بھی ہم اس سے جان سکیں گے. اگر ہم پہلے جو 2 کویسچن میں پڑھ چکے ہیں، پریویس نالج کا یہاں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ابو جعفر منصور خلیفہ کب بنا تھا. ابو جعفر منصور کو ابتدا میں جو 2 مشکلات پیش آئیں ان میں سے کسی 2 کو بیان کریں. ابو جعفر منصور کے کس چچا نے بغاوت کی تھی اور کہاں کی تھی؟ اس کے علاوہ ابو مسلم خراسانی کب قتل ہوا تھا؟ ابو مسلم خراسانی کے قتل کی حمایت میں کس شخص نے بغاوت کی تھی؟ استاد سیس نے کس چیز کا دعویٰ کیا تھا؟ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ان کویسچنز کے آنسر ضرور یاد ہو گئے ہوں گے، اور پچھلا لیسن بھی آپ نے ریکال کر لیا ہوگا. تو اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور محمد نفس سکیہ کے خروج کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام محمد نفس سکیہ کون تھے، یعنی امام محمد نفس سکیہ کا تعارف پڑھتے ہیں. عباسی تحریک کے دوران یہ تمام ہاشمیوں نے، جن میں علوی اور فاطمی بھی شامل تھے، بہت ہی سب پیش رہے. پورا خاندان ہاشم اس تحریک کے دوران متحد رہا، اور پھر یہ طے پایا تھا کہ جب یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی تو خلافت فاطمیوں یا علویوں کے سپورٹ کر دی جائے گی، اور فاطمیوں کو یقین تھا کہ یہ خلافت ان کو مل جائے گی. لہٰذا وہ بھی پورے
جوش کے ساتھ اس تحریک میں شامل رہے اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھا۔ لیکن جب عباسی تحریک کامیاب ہوئی اور فاطمی اور علوی دونوں خلافت سے محروم ہو گئے تو اس پر بڑی ہی مایوسی فاطمیوں کو بھی ہوئی اور علویوں کو بھی ہوئی۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ثانیہ کربلا پر پہنچیں تو اس وقت ہمیں امام زین العابدین کا وہ بیان یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اب دوبارہ میں اور میری اولاد سیاسی معاملات میں کبھی بھی مداخلت نہیں کریں گے اور ہم سیاست سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ابو جعفر منصور کا زمانہ آنے تک فاطمیوں میں دو شخص بہت ہی محترم اور مقدس تھے۔ ان میں سے ایک امام جعفر صادق اور دوسرے امام محمد نفس زکیہ۔ ان دونوں کا تعلق فاطمیوں سے تھا۔ امام جعفر صادق امام زین العابدین کی نسل سے تھے اور امام نفس زکیہ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی ان کی اولاد میں سے تھے۔ اب امام جعفر صادق امام حسین کی اولاد میں سے چھٹے امام تھے، یعنی شیعہ میں امامت کا جو سلسلہ چلا، جو 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں، تو ان میں امام جعفر صادق چھٹے امام تھے اور اپنی عبادت، زہد و تقوی اور اپنی درویشی کی وجہ سے عوام میں بہت ہی مقبول تھے، اور امام جعفر صادق کی نے علم کے میدان میں بہت ہی خدمات سر انجام دیں، اور امام جعفر صادق نے ہی امام ابو حنیفہ جیسے عالم کو پڑھایا تھا۔ امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد تھے اور امام جعفر صادق نے ہی فقہ جعفریہ ترتیب دی تھی، جس پر آج کل شیعہ جو ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بہرحال امام جعفر صادق نے نہ کبھی خلافت کی تمنا کی اور نہ کبھی انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ وہ میدان سیاست سے اپنے باپ دادا کی طرح ہمیشہ الگ رہے۔ اب دوسری طرف امام نفس زکیہ وہ شخص تھے جو ہمیشہ سے سیاسی معاملات میں دلچسپی بھی لیتے تھے، اور امام نفس زکیہ وہ شخص تھے جس کی خاندان ہاشم نے مدینہ میں باقاعدہ بیعت بھی کی تھی، اور ان بیعت کرنے والوں میں بنو عباس خود بھی شامل تھے۔ اس بیعت میں یہ طے پایا تھا کہ جب عباسی تحریک کامیاب ہوگی تو امام نفس زکیہ کو نیا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ تو وہ گویا سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس بیعت کی وجہ سے حقدار بھی سمجھتے تھے۔ ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ تھا، لیکن انہیں اپنے زہد و تقوی اور پارسائی کی وجہ سے نفس زکیہ کہا جاتا تھا، اور یہ نام ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا اور ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا، اور اپنے اسی نام کی وجہ سے انہوں نے بعد میں امام مہدی خلیفہ خروج سے پہلے انہوں نے خود کو امام مہدی بھی ڈکلیئر کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور اس کی ریزن انہوں نے یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا ایک ہم نام شخص جو ہے وہ امام مہدی ہوگا۔ بہرحال وہ ان کی امام مہدی ہونے کو لوگوں نے تسلیم کیا یا نہیں، لیکن لوگ ان کی پارسائی کے متقد تھے
اور ان کا حلقہ احباب بہت بڑا تھا۔ ابو جعفر منصور نے جب یہ دیکھا کہ شروع میں ہی وہ الصفا کو بھی یہ مشورہ دیا کرتا تھا کہ علویوں کے اوپر سختی کی جائے، ان سے نرمی اور فیاضی کا سلوک نہ کیا جائے، تو جب وہ خود خلیفہ بنا تو ہر وہ شخص جس کا وہ مخالف تھا اور جس کو الصفا کے زمانے میں وہ یہ مشورہ اسے دیا کرتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ان میں امام نفس سکیہ بھی شامل تھے۔ اور ابو جعفر منصور ان کی شخصیت، ان کے عزائم اور ان کے حلقہ احباب کی وجہ سے بڑا ہی سخت پریشان بھی تھا، انہیں ناپسند کرتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص میرے مد مقابل ہو سکتا ہے تو یہ یقیناً نفس سکیہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ انہیں اپنا سخت مخالف سمجھتے ہوئے ان سے سختی کا قائل تھا، اور ابو جعفر منصور کے خدشات کچھ غلط نہیں تھے، وہ خدشات درست ثابت ہوئے، اور خود تھوڑے ہی عرصے بعد امام نفس سکیہ نے اپنی بیعت کا اعلان کر دیا۔ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ بنو امیہ کی خلافت کے آخری ایام میں جب عباسی دعوت کی کامیابی کے امکانات روشن نظر آنے لگے تھے تو مدینہ منورہ میں بنو ہاشم کے سرکردہ لوگوں کا ایک اجتماع ہوا تھا، اور اس میں خود الصفا اور ابو جعفر منصور دونوں شامل تھے۔ اس میں اس اصول کو تسلیم کر لیا گیا تھا، یعنی یہ بات طے پا گئی تھی کہ جب بھی تحریک کامیاب ہوگی نفس سکیہ خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ وہ موقع تھا جب اہل مدینہ کے کچھ لوگوں نے اس بات کی تائید بھی کی، اور جو ہی عباسی برسر اقتدار آئے انہوں نے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو پس پش ڈالتے ہوئے الصفا کو خلافت پر فائز کر دیا۔ امام محمد نفس سکیہ نے الصفا کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن الصفا نے کسی نہ کسی طرح انہیں اپنے خروج سے باز رکھا، ان کے اوپر شفقت کی، مہربانی کی، گو کہ انہوں نے بیعت نہ کی لیکن الصفا نے بھی ان کے اوپر کوئی سختی نہ کی، اور پھر آہستہ آہستہ نفس سکیہ نے بالآخر الصفا کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ الصفا کی موت کے بعد وہ پھر سے دوبارہ اپنی دعوت لے کر اٹھے اور اہل مدینہ کو ان کا پرانا وعدہ یاد دلایا، اور اہل مدینہ نے بھی ان کی تائید کی۔ اس طرح سے نفس سکیہ نے اپنی باقاعدہ خلافت کا آغاز مدینہ سے ہی کیا تھا۔ ابو جعفر منصور نے خلیفہ بننے کے بعد اور محمد نفس سکیہ کی خلافت کے اعلان کے بعد ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، یعنی امام نفس سکیہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ابو جعفر منصور نے حاکم مدینہ زیاد بن عبداللہ کو لکھا کہ وہ ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے، اور زیاد نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ بہت جلد ان کو گرفتار کر کے انہیں مرکز خلافت یعنی دارالحکومت روانہ کر دے گا، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکا، اور ابو جعفر منصور نے زیاد بن عبداللہ کو معزول کر کے قید کر دیا۔ مدینہ میں نیا گورنر محمد بن خالد بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اپنے مشن میں ناکام رہا، امام نفس سکیہ کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ منصور نے پھر رباح بن منصور کو مدینہ کا گورنر مقرر کر کے امام نفس سکیہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ رباح نے امام نفس سکیہ تو نہ ملے، لیکن ان کے والد اور ان کے تمام قریبی رشتہ داروں کو 761 یا
761 ईस्वी या 144 हिजरी में गिरफ्तार करके दारुल खिलाफत बगदाद रवाना कर दिया गया। इमाम नफ्स ज़किया और उनके भाई इमाम इब्राहिम, जो कि नफ्स रज़िया के लक़ब से मशहूर थे, वो उन दोनों को गिरफ़्तार करने में नाकाम रहा। और जब कोई सूरत बन आई तो इमाम नफ्स ज़किया के रिश्तेदारों पर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि उनमें से कुछ को कत्ल करना भी शुरू कर दिया। और जो लोग कत्ल हुए इनमें अब्बास बिन हसन, इब्राहिम बिन हसन और आपके चचाज़ाद भाई मोहम्मद बिन इब्राहिम शामिल थे। यानी आपके 2 चचाओं और एक चचाज़ाद भाई को कत्ल कर दिया गया। मंसूर के जासूस उन्हें जगह जगह ढूंढते फिरते थे, लेकिन हुकूमत की हर कोशिश नाकाम हुई। इमाम नफ्स ज़किया उन्हें ना मिल सके। इमाम नफ्स ज़किया इस दौरान जब उन्हें हुकूमत तलाश कर रही थी तो वो रोपोश रहे। अबू जाफ़र मंसूर ने हज की नीयत की, मक्का मुकरमा वो पहुंचा ताकि वो इन दोनों भाइयों को ख़ुद तलाश कर सके। और ये वो मौका था जब नफ्स ज़किया और इब्राहिम यानी दोनों भाई बसरा में जाकर रोपोश हो गए। वो मक्का और मदीना से चले गए और बसरा पहुंच गए। मंसूर उनकी तलाश में उनका ताक़ुब करते हुए बसरा भी जा पहुंचा, लेकिन दोनों भाई बसरा इराक़ का एक शहर था, वहाँ से वो फ़रार होकर अदन चले गए, जो कि उर्दन का एक शहर था। मंसूर मायूस होकर बगदाद वापस लौट आया। इस दौरान वो अदन छोड़कर सिंध में रोपोश हो गए, लेकिन कुछ अर्सा वहाँ रहने के बाद वो कूफा चले गए। इस रोपोशी के दौरान इस हद तक भाग दौड़ होती थी कि एक दफ़ा नफ्स ज़किया का एक बच्चा पहाड़ से नीचे गिरा और मर गया, लेकिन नफ्स ज़किया के पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वो अपने बच्चे की लाश को उठाते और उसे दफन करते। तो वो इसी तरह बेयारो मददगार अपने बच्चे की लाश छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गए। इस कदर उनके ऊपर ये कड़ा वक्त था। और फ़ातिमियों के ऊपर हुकूमत खा कोई भी हो, फ़ातिमियों के लिए वो हमेशा कहर का सामान बनी। कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं थी जिन्होंने फ़ातिमियों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक किया, खा वो बनु उमय्या हो खा बनु अब्बास, दोनों के अदवार एक जैसे थे। हालांकि बनु अब्बास उनके रिश्तेदार थे, लेकिन जुल्म और सितम करने में वो बनु उमय्या पर भी बाजी ले गए थे। इस सारी सूरत हाल में मंसूर फिर दोबारा 757 ईस्वी में हज के लिए फिर से मक्का मसमा गया। तो वहाँ पर नफ्स ज़किया और इब्राहिम उन दोनों भाई मौजूद थे। उनके वालिद और दीगर 13 हाशमी जिन्हें कैद करके बगदाद ले जाया जा रहा था, वो इस वक्त भी वो उनके दरमियान वहाँ मौजूद रहे, लेकिन मंसूर उनका सुराग ना लगा सका। यानी वो अपने ख़ानदान के साथ साथ चलते रहे, यहाँ तक कि उनके वालिद ने इस हद तक वो दोनों करीब थे कि आगे पीछे चलते रहे। तो उन्होंने अपने वालिद से खरूज की इजाज़त मांगी, क्योंकि अब वो समझते थे कि उनकी वजह से उनका ख़ानदान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठा रहा है। तो वो चाहते थे कि वो सामने मंज़र पर आएँ और अपनी हुकूमत का बाकायदा ऐलान करें, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें ताकीद की कि वो इस तरह ना करें और मुनासिब मौके का इंतज़ार करें और अपनी दावत को और खूब फैलाएं। लिहाजा
نفسکیہ خود مدینہ میں مقیم رہے اور انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کو عراق بھیج دیا تاکہ وہ وہاں جا کر دعوت کا کام کرے۔ اب دونوں بھائی اس قدر مستعد اور باخبر تھے اپنی روپوشی کے دوران کہ ایک دفعہ وہ بھیس بدل کر منصور کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہوئے، اور دوسری بار جب منصور بغداد کی تعمیر کے دوران اس کا معائنہ کرنے آیا تو دونوں بھائیوں کے وہاں موجود ہونے کے باوجود منصور اور اس کے جاسوسوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، یعنی جتنا عرصہ وہ روپوش رہے وہ بڑے ہی باخبر رہے، حکومت کے ہر قدم کا انہیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا تھا، لیکن اس دوران ان کے خاندان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، انہیں قتل کیا گیا، قید و بند میں ان پر تشدد کیا گیا، اور اپنے خاندان کی تکلیفوں کی وجہ سے انہیں خود ظاہر ہونا پڑا۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے قتل کی خبر سنی تو بالآخر نفسکیہ نے 762 عیسوی اور 145 ہجری میں اپنے 250 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے ان کا بڑا ہی شاندار استقبال کیا اور لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے انہوں نے اس مقدس شہر میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے یہ صورتحال بڑی ہی مختلف تھی۔ جب بھی کسی فاطمی اور علوی نے خلافت کا اعلان کیا تو اس کے لیے وہ ہمیشہ عراق کا انتخاب کرتے تھے اور کوفہ میں ہی عموماً وہ اعلان کیا کرتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی فاطمی نے مدینہ کے اندر خلافت کا اعلان کیا ہو۔ شہر کی کثیر تعداد نے نفسکیہ کی بیعت کر لی، لیکن ان کے خاندان کے اپنے افراد ان سے الگ رہے اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان میں سے کچھ نامور لوگ بھی تھے۔ ان لوگوں کے الگ ہونے کی وجہ سے نفسکیہ بڑے مایوس ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، اپنے بھائی ابراہیم بن محمد جو نفس رضیہ کے لقب سے مشہور تھے انہیں عراق بھیجا، خود مدینہ میں مقیم رہے، بھائی کو عراق بھیجا تاکہ وہاں جا کر وہ اپنی سرگرمیوں کا اعلان کر سکیں۔ نفسکیہ نے جب اپنی خلافت کا باقاعدہ اعلان کیا تو عباسی گورنر ربا کو گرفتار کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور جتنے بھی ان کے حامی قید میں تھے انہیں جیل توڑ کر رہا کر لیا۔ مدینہ کے بعد جلد ہی حجاز اور یمن کے لوگوں نے بھی آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، یعنی اب آپ کے پاس عراق، حجاز اور یمن یہ تینوں صوبے جو تھے وہ امام نفسکیہ کے پاس تھے۔ عراق میں ان کے بھائی ان کی طرف سے گورنر تھے یا حکومت کر رہے تھے، مدینہ، مکہ اور یمن، اور عراق اور حجاز یہ وہ صوبے ہیں جب بھی فاطمیوں کو حکومت ملتی ہے یا کوئی بھی فاطمیوں کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے تو عراق اور حجاز میں اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، اور یہاں ان کی حمایت ہمیشہ سے موجود رہی۔ فاطمیوں کا کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا جب اہل عراق اور اہل حجاز نے فاطمیوں اور علویوں کی مدد نہ کی ہو، گو کہ بعد میں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر ناکامیوں کا سامنا بھی فاطمیوں اور علویوں کو کرنا پڑا۔ خروج کی ابتدا نفسکیہ نے 145 میں کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ دونوں بھائی ایک ہی دن، یعنی ایک بھائی مدینہ میں بغاوت کا اعلان کرے گا اور مدینہ میں جنگ کرے گا اور دوسرا بھائی عراق میں،
لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جس دن امام نفس سکیہ نے خروج کیا اور جنگ کا اعلان کیا، اسی دن عین وقت پر ابراہیم بیمار پڑ گئے، جس کی وجہ سے عراق میں طے شدہ پروگرام کے مطابق خروج نہ ہو سکا، فوج باہر نہ آ سکی۔ اس دوران ابو جعفر منصور نے مدینہ منورہ کا انتظام سنبھالنے کے امام نفس سکیہ نے اپنے قریبی رشتہ دار محمد بن حسن کو مکہ کی حکومت مکہ کا گورنر بنایا۔ اہل مکہ نے بھی ان کی خلافت تسلیم کر لی۔ یمن میں قاسم بن اسحاق کو گورنر مقرر کیا گیا۔ حجاز کے علاوہ یمن اور شام میں بھی انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح اب وہ بہت ہی ابو جعفر منصور کے تقریباً مد مقابل آ چکے تھے۔ اس دوران امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں وہ شخص ہیں جنہوں نے فقہ ترتیب دی تھی، اور ان دونوں کی ان کے علم و فضل کی وجہ سے بہت ہی مسلمانوں کے اندر قدر و منزلت تھی۔ ان دونوں نے بھی امام نفس سکیہ کی حمایت کا اعلان کر دیا، ان کی خلافت کو جائز قرار دیا، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ نفس سکیہ کے دعوی خلافت کو تقویت ملی، اور عام لوگ جوق در جوق امام نفس سکیہ کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ اس دوران امام نفس سکیہ اور ابو جعفر منصور کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی۔ ابو جعفر منصور کو جب نفس سکیہ کے اعلان خلافت کا علم ہوا تو اس نے پہلے تو انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے خط لکھا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور رسول کا عہد و میثاق اور ذمہ ہے، اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو تمہیں، تمہارے خاندان اور تمہارے پیروکاروں کو جان اور مال کی میں امان دیتا ہوں۔ ابو جعفر منصور کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہر دشمن کو امان کی دعوت دیتا تھا، اور پھر جب وہ شخص سرنڈر کر دیتا تو وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر چکا تھا، جن میں ابو مسلم خراسانی سر فہرست تھے۔ ابو مسلم خراسانی کو امان دینے کے بعد، اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جانے کے بعد، اس نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے لکھا کہ جو بھی تمہیں حاجت ہو وہ تمہاری پوری کر دی جائے گی، جس شہر میں تم چاہو گے تمہیں قیام کرنے کی اجازت دی جائے گی، تم اور تمہارے لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سب کے لیے اگر تم عہد نامہ لکھوانا چاہو تو وہ بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی باقاعدہ میں تمہارے ساتھ تحریری معاہدہ کرنے کو تیار ہوں، جس میں تمہیں اور جو لوگ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، تمہارا ساتھ دیا، ان سب کو امان ہوگی، اہل مدینہ کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، سب لوگوں کا جان و مال محفوظ ہوگا، لیکن اگر تم سرنڈر کر دو۔ یہ خط جب امام نفس سکیہ کے پاس پہنچا تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ ہم تمہارے لیے ایسی ہی امان پیش کرتے ہیں جیسی تم نے ہمارے لیے پیش کی۔ حقیقت یہ کہ حکومت ہمارا یعنی بنو فاطمہ کا حق ہے، تم ہمارے سبب سے اس کے مدعی ہوئے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بنو عباس نے بنو فاطمہ کا ہی سہارا لے کر اس پوری موومنٹ کو چلایا تھا، اور ہمارے ہی گروہ والے بن کر حکومت حاصل کرنے کو نکلے اور اسی لیے کامیاب ہوئے۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے اور بنو ہاشم سے کہا۔ پھر بنو فاطمہ کی فضیلت انہوں نے بیان کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں بار نسب بہترین بنی ہاشم ہوں۔ تھے تو دونوں ہی ہاشم، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ بہتر کہا۔ میرے باپ یعنی حضرت علی کی بنی ہاشم کے مشاہیر میں سے ہیں، مشاہیر یعنی بہت ہی بڑے آدمیوں میں سے ہیں۔
مجھ میں کسی اجمی کی آمیزش نہیں ہے اور نہ مجھ میں کسی لونڈی باندی کا اثر ہے۔ بنو عباس کے جتنے بھی خلفاء تھے یہ سب کے سب سوائے امین اور رشید کے تمام عباسی خلفاء لونڈیوں کی اولاد تھے، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی یعنی ابو جعفر منصور کے باپ دادا میں سے بھی بے شمار لوگ لونڈیوں سے تھے، یعنی خاندان عباس کی اکثریت لونڈیوں کی اولاد تھی، اور ان لونڈیوں میں کچھ اجمی بھی تھی۔ تو انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ میں تم سے میرا باپ دادا یعنی حضرت علی تمام خاندان ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، اسلام میں سبقت کی وجہ سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کے ناطے، ان کا چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے وہ سب سے بہترین شمار کیے جاتے تھے۔ اور پھر اجمی خون کی آمیزش ان میں نہیں تھی، لہٰذا اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو تمہاری جان و مال کی امان دیتا ہوں، میں عہد کا پورا کرنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی لوگوں کو امان اور قول دیا تھا، بس تم مجھے کون سی امان دیتے ہو؟ آیا ابن حبیرہ کی، یا امان جو اپنے چچا عبداللہ کی، یا امان ابو مسلم کی؟ یہ ابن حبیرہ یزید بن حبیرہ کو بھی ابو جعفر منصور نے امان دی تھی لیکن اسے قتل کر دیا، اپنے چچا عبداللہ بن علی کو امان دی تھی، اسے بھی قتل کر دیا، ابو مسلم خراسانی کو امان دی، اسے بھی قتل کر دیا۔ تو تم تو وعدے کے پکے ہی نہیں ہو، البتہ اگر میں تمہیں ایمان دوں گا تو چونکہ میں عہد کو پورا کرنے والا ہوں تو میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ اس خط کے جواب میں منصور کو بڑا سخت غصہ آیا اور اس نے جو جواب لکھا اس میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور لکھا کہ آپ کے استحقاق خلافت کو رد کرنے کی اس میں کوشش کی، عباسی اور ہاشمی خاندان کا موازنہ کرتے ہوئے اس نے بنو عباس کو حضرت علی سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا، اور دلائل سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صرف اور صرف حضرت عباس ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث تھے، اور ان کے حقیقی وارث ہم ہیں، کیونکہ وارث کے لیے عورتوں کی قرابت داری کوئی بنیاد ہی نہیں، بلکہ یہ حق مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ نارینہ اولاد نہیں تھی، اس طرف اس نے اشارہ کیا، یہ حق مردوں کے لیے مخصوص ہے کیونکہ ان سے ہی لوگوں کا نسب چلتا ہے، یعنی اس کے خیال کے مطابق عورتوں سے نسب نہیں چلتا بلکہ یہ مردوں سے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کو آپ کا قائم مقام بنایا اور انہیں قریب ترین ماں پر مقدم کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نارینہ زندہ نہ تھی اور حضرت عباس اس وقت زندہ تھے، اس لیے آپ کے صحیح وارث آپ کے چچا تھے، نہ کہ آپ کی بیٹی کی اولاد۔ نیز ظہور اسلام سے قبل چاہے زمزم کی تولیت حضرت عباس کے پاس تھی، یعنی وہ چاہے زمزم کے معاملات جو کنواں ہے اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، نہ کہ حضرت ابو طالب کے پاس، اس لیے فاطمیوں کے مقابلے میں خلافت پر عباسیوں کا حق فائز ہے۔ اس طرح اس نے کوشش کی کہ کسی طرح انہیں ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ اس خط و کتابت کے بعد فریقین کے درمیان جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ خط و کتابت ناکام ہو گئی اور دونوں فریقین ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکے، لہٰذا اب جنگ ناگزیر تھی۔ مدینہ منورہ پر جنگ سے بیشتر منصور نے کوفہ اور خراسان جانے والی تمام شہروں کی ناکہ بندی کر دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جنگ کی کوئی خبر ان علاقوں میں نہیں جانی چاہیے، کیونکہ پھر وہاں بغاوت کا اندیشہ تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو صرف 4000 سوار اور 2000 پیدل فوج یعنی کل 6000 فوج دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔
اور اسے تاکید کر دی کہ گرفتاری کی صورت میں نفس سکیہ کو قتل نہ کیا جائے، اور اگر وہ روپوش ہو جائیں تو اہل مدینہ کو گرفتار کرنا، کیونکہ وہ ان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ آل فاطمہ میں سے جو تمہیں ملنے آئے اس کا نام پتہ لکھ دینا، اور جو اطاعت نہ کرے اس کا مال و اسباب ضبط کر لینا۔ یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے جو تو آ کر تم سے مل جائے، تمہاری بیعت کر لے، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کا نام لکھ کر مجھے دے دینا، لیکن جو اطاعت نہ کرے اسے قتل نہ کرنا بلکہ اس کا مال و اسباب ضبط کر لینا۔ عیسیٰ کی روانگی کے بعد محمد بن قیطبہ کی قیادت میں اس نے مزید فوج بھی روانہ کی۔ نفس سکیہ کو جب فوج کی آمد کی پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ اس خندق کو صاف کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں اس سے پہلے استعمال کر چکے تھے۔ طے یہ پایا کہ جنگ مدینہ کے اندر ہی لڑی جائے گی۔ عباسی جرنیل نے مدینہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ میں سے جو ہتھیار ڈال دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، یعنی ایک طرح سے اہل مدینہ کو امان کا لالچ دیا۔ امام نفس سکیہ نے اس امان کو رد کر دیا اور جواب میں پیغام بھیجا، میں تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے انتقام سے ڈراتا ہوں۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے دعویٰ سے دستبردار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اللہ سے نہ مل جاؤں۔ تمہیں بھی اس حالت سے بچنا چاہیے کہ خدا کی طرف بلانے والا شخص ہی تمہیں قتل کرے اور تم اسے قتل کرو گے تو اس کا وبال تم پر ہوگا۔ یعنی عیسیٰ کی دعوت کے جواب میں امام نفس سکیہ نے اپنی دعوت عیسیٰ کو پیش کی اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو یا قتل کرو گے یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے جو کہ تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہے۔ امام نفس سکیہ کی شہادت۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے جب مدینہ کا محاصرہ کر لیا تو امام نفس سکیہ نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا اور اعلان کر دیا کہ جو مجھ سے الگ ہونا چاہتا ہے اسے اجازت ہے۔ یہ بھی ان کی ایک سیاسی غلطی تھی، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب انہوں نے خود لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا تو بہت سے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ اب انہیں اس بات کا گمان نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ انہوں نے بنیادی طور پر ایک سنت پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ثانیہ کربلا سے یعنی 9 محرم کی رات کو دیا بجھا دیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا تھا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن وہ 72 کے 72 اپنی جگہ قائم رہے، کوئی انہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا اور سب نے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن یہاں صورتحال بہت ہی مختلف تھی۔ ان کے ساتھی امام حسین کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے، لہٰذا بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور باقی بہت ہی کم رہ گئے ان کے ساتھ، لہٰذا وہ اپنی باقی ماندہ چند ساتھی ساتھ لے کر خروج کے لیے نکلے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے پہلے مبارزت طلب کی، جس پر نفس سکیہ کا سپہ سالار آگے بڑھا اور اپنے مد مقابل عباسی کا کام تمام کر دیا۔ اس دوران مقابلہ شروع ہو گیا، عام جنگ ہوئی۔ نفس سکیہ بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑے، عباسیوں کے بہت سے فوجی کام آئے، لیکن آہستہ آہستہ نفس سکیہ کے ساتھی کم ہونے لگے اور ان کے ساتھ صرف 313 جانثار باقی رہ گئے۔ یہ 313 غزوہ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ تھے، لیکن اس جنگ کا نتیجہ نفس سکیہ کے حق میں نہ نکل سکا۔ وہ بڑا ہی جم کر لڑے، بڑی بہادری سے لڑے، لیکن اس دوران
عباسی فوج نے خندق پار کر لی اور شہر کی حدود میں داخل ہو کر اونچی جگہ پر عباسی علم لہرا دیا۔ جب عباسی علم لہرایا تو لوگ پریشان ہو گئے اور انہیں کچھ سمجھ نہ لگی کہ شہر فتح ہو گیا ہے، لہٰذا اس کشمکش میں جو لوگ ان کے ساتھ بھی تھے وہ بھی خودداد شجاعت نہ دے پائے۔ نفس کیا آخری وقت تک لڑتے رہے اور بالآخر 14 رمضان 145 ہجری 762 عیسوی بروز اتوار لڑتے لڑتے نماز عصر کے بعد شہید ہو گئے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے آپ کا سر قلم کر کے ابو جعفر منصور کے پاس بھیج دیا اور شہر میں بھیجنے سے پہلے کٹے ہوئے سر کی بھرپور تشہیر کی گئی تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جا سکے، اور پھر ان کی لاش، بے سر لاش اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں بہت دیر تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ نفس کیا کی ہمشیرہ نے پھر درخواست کی کہ ان کے بھائی کا جسد خاکی ان کے حوالے کیا جائے اور پھر ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ امام نفس کیا کی حمایت جن دو علماء نے کی تھی، ان میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے شخص تھے، ان کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ امام نفس کیا کی موت سے بہت ہی نقصان ہوا۔ انہوں نے اپنی خلافت کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پر اٹھائی تھی۔ ان کی رحلت کے بعد اہل مدینہ اور عالم اسلام کو کوئی ایسا شخص نہ مل سکا جو بنو عباس کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ بنیادی طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد فاطمیوں کے اندر وہ دم خم نہ رہا کہ وہ بنو عباس کے ساتھ ٹکرا سکیں۔ یہ ان کی آخری بڑی کوشش تھی جو کہ ناکام رہی۔ ان کے دوسرے بھائی مدینہ میں امام نفس کیا شہید ہو چکے تھے، تو ان کے بھائی نفس رضیہ جو کہ اس دن بیمار تھے اور جنگ نہ کر سکے، ان کے درمیان جو طے پایا تھا کہ دونوں بھائی ایک ہی دن جہاد کا علم بلند کریں گے، لیکن وہ بیمار ہوئے اور جنگ نہ کر سکے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو بصرہ سے اواز تک کے علاقے پر انہوں نے اپنا قبضہ کیا۔ بصرہ پر مکمل قبضے کے بعد فاتح لشکر نے صوبہ فارس کے عباسی گورنر اسماعیل بن علی عباسی اور اس کے بھائی عبد الصمد کو شکست دے کر فارس پر بھی اپنا قبضہ کر لیا، لیکن شام ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری طرف اہل کوفہ بھی ابراہیم نفس رضیہ کے منتظر تھے، لیکن تقدیر نے بنی بنائی بات بگاڑ دی، اور جب امام نفس کیا کی شہادت کی خبر ابراہیم تک پہنچی تو انہوں نے اس کا اعلان کر دیا، جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان کی ایک سیاسی غلطی تھی۔ امام نفس کیا کی شہادت سے ابراہیم کی فوجوں میں مایوسی بڑھ گئی، اور دوسری طرف عباسی ایک تازہ ولولے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ابراہیم نے بڑی کوشش کی کہ اپنی فوج کی ہمت بڑھائے، اور بصرہ میں اس نے اپنا بیٹا حسن اس کو قائم مقام مقرر کیا اور خود 1,00,000 کی فوج لے کر کوفہ کی طرف چلے۔ دوسری جانب عیسیٰ بن موسیٰ اپنی فتح مندی کے ساتھ بغداد واپس لوٹ آیا۔ منصور نے فوراً اسے بصرہ بھیج دیا اور اپنے بیٹے مہدی کو فارس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ سے تقریباً 16 میل دور عیسیٰ بن موسیٰ اور ابراہیم کی فوج کے درمیان بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عباسیوں کی خوش قسمتی تھی کہ عین جب وہ شکست کھا رہے تھے کہ منصور کے چچا زاد بھائی جعفر اور محمد کی قیادت میں
تازہ دم عباسی فوج وہاں پہنچ گئی جس نے علویوں کے عقب پر حملہ کر دیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور واپس پلٹ کر ہاشمیوں کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ اب ابراہیم عباسی فوج کے نرگے میں آ گئے۔ ان کے ساتھ صرف 400 جانثار تھے۔ اس دوران ایک تیر اتفاقاً ابراہیم نفس رضیہ کے گلے پر لگا۔ ساتھیوں نے انہیں گھوڑے سے اتارا، لیکن عباسی فوج کے ایک شخص حمید بن قحطبہ نے آگے بڑھ کر ابراہیم کا سر کاٹ کر عیسیٰ بن موسیٰ کو پیش کر دیا۔ یہ سانیہ 25 ذی-القعدہ 145 ہجری اور 763 عیسوی میں پیش آیا۔ ابراہیم کی شہادت نے عباسی مخالفین کا خاتمہ کر دیا اور عباسی خلافت کو اور بھی مستحکم کر دیا۔ یوں عباسیوں کے سب سے بڑے مد مقابل، سب سے بڑے مخالف فاطمیوں کی ہمت اس خروج کے بعد تقریباً ٹوٹ گئی اور پھر وہ کبھی اتنی بڑی بغاوت عباسیوں کے خلاف برپا نہیں کر سکے۔ نفس زکیہ کو ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کون سی وجوہات تھیں؟ حالانکہ ان کے پاس لاکھوں کی فوج تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لاکھوں عراقی ایک ساتھ چل پڑے ہوں، لیکن ایسا کیا معاملہ ہوا کہ امام نفس زکیہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے؟ تو ان کی کچھ ناکامی کی بے شمار وجوہات ہوں گی، ان میں سے کچھ اسباب کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی ناکامی کی ایک وجہ تو جہاد کا قبل از وقت آغاز کرنا تھا۔ نفس زکیہ کے والد کو جب گرفتار کر کے بغداد لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے دونوں بیٹوں کو کسی موزوں وقت کا انتظار کرنے کی نصیحت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے تھی کہ خروج کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، لہذا موزوں وقت کا انتظار کیا جائے۔ خود نفس زکیہ کی بھی یہی رائے تھی کہ جب تک رزم و پیکار کے وسائل پوری طرح، یعنی جنگ کے پوری طرح وسائل میسر نہ آ جائیں اور کامیابی کا پورا یقین نہ ہو تو انہیں خروج کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے بعض ساتھی باضد تھے کہ جنگ فوراً شروع کی جائے۔ کچھ لوگ فوج میں بہت ہی جلد باز ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور حقائق کے برعکس وہ رائے قائم کرتے ہیں یا انہیں ہر کام کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ غلط رائے قائم کر لی تھی کہ تلوار کو نیام سے نکالنے کا وقت آ گیا، لہٰذا انہوں نے نفس زکیہ پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ قبل از وقت خروج کرنے پر مجبور ہوئے اور آپ کا یہ فیصلہ فاطمیوں کی ناکامی کا باعث بنا۔ امام نفس زکیہ کی شہادت اور ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں سے خود ان کے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے دعوی خلافت سے الگ رہے، جہاد سے الگ رہے، اور جب عام لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بیعت کے لیے بلایا تو انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ بھتیجے تم تو مارے جاؤ گے تو میں تمہاری بیعت کس لیے کروں۔ بے شمار ان کے رشتہ دار بیعت سے الگ رہے، جس کی وجہ سے امام نفس زکیہ کامیاب نہ ہوئے اور زیادہ تر لوگوں نے، خاندان ہاشم کے لوگوں نے ان کے معاملے میں لا تعلقی اختیار کی، اور جس سے خود فاطمیوں کا بھی نقصان ہوا۔ اگر وہ ان کے ساتھ مل کر کوشش کرتے، جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تو عین ممکن تھا کہ خلافت پھر سے بنو فاطمہ کے پاس واپس آ جاتی۔ ان کی ناکامی کی ایک اور وجہ جنگ کے آغاز سے قبل مدینہ کے لوگوں کی رائے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ میسور ہو کر لڑی جائے، یعنی خندق
کھود لی جائے اور مدینہ کے اندر محصور ہوا جائے اور کوئی شخص شہر سے باہر نقل مکانی نہ کرے۔ لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا تو نفس سکیہ نے ایک کھلے اجتماع میں لوگوں کو اجازت دی کہ جو شخص ہم سے جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس پر بہت سے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ارد گرد کے پہاڑوں پر منتقل ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ واپس آ جائیں، لیکن لوگ واپس نہ آئے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور تھوڑے لوگوں کے ہونے کی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے بنو عباس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور پھر دونوں بھائیوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ طے کیا تھا کہ وہ اکٹھے ایک ساتھ مل کر اعلان جنگ کریں گے، وہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ امام نفس سکیہ کی شہادت اور ناکامی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ امام مالک نے مدینہ منورہ میں امام نفس سکیہ کے خروج کی حمایت کی تھی اور دیگر اشخاص کے ساتھ ان کو بھی کوڑے لگوائے گئے۔ ایسے عالم میں وہ یہ فرماتے رہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس پر میں آج تک قائم ہوں۔ منصور تمام تر کوشش کے باوجود انہیں جھکانے میں ناکام رہا۔ اس طرز عمل نے مسلم معاشرہ میں حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کے لیے عام آدمی کو بڑا حوصلہ تو عطا کیا، لیکن وہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ کامیاب ہوتے۔ سب نے ان کا ساتھ تو دیا، لیکن ان کی حمایت ان کے کام نہ آ سکی۔ سرزمین حجاز اور عراق کے رہنے والوں نے بھی عباسی خلافت کی مخالفت کی، جس میں جوش اور جذبے سے کام لیا۔ ابو جعفر منصور کو اس ساری صورتحال نے چکنا کر دیا، لہٰذا اس نے اپنی ساری قوت اس نقطے پر ہی مرکوز کر دی، اس پر فوکس کر دی کہ حکومت کی بنیادیں اس وقت مستحکم ہوں گی جب دور نزدیک کے لوگوں میں امن و چین ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے طاقت کے استعمال کو روا رکھنے کے بجائے ملک کی اقتصادی ترقی اور لوگوں کی اجتماعی خوشحالی اور امن و سکون کے قیام کے لیے مستقل اقدامات کیے، لہٰذا لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ جا کر مل گئی۔ بنو امیہ کے آخری دور میں عراق جنگ و جدل کا ہمیشہ سے مرکز رہا۔ چاچا امیوں کے خلاف عراق کا سارا علاقہ آئے دن بغاوتوں اور شورشوں کی ماچگاہ بنا رہا، جس کی وجہ سے اقتصادی ترقی وہاں بالکل نہ ہوئی۔ ابو جعفر منصور نے عراق کی اس زبوحالی اور خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے زراعت کی ترقی کے لیے بڑی محنت کی، جس کے نتیجے کے طور پر پورے ملک میں زرعی انقلاب آیا، لوگوں کی اجتماعی زندگی میں خوشحالی اور خوشی آئی، ہر طرف سرسبزہ اور شادابی نے لوگوں کے دلوں میں امن و سکون پیدا کر دیا۔ اس انقلاب کی بدولت خوشحالی، تعمیر و ترقی اور اقتصادی بہتری نے جو فضا پیدا کی، اس کی بدولت آئندہ کے لیے ان علاقوں میں بغاوتوں اور شورشوں کا قلع کما ہو گیا، اور قیام امن کے قیام نے اس بغاوت اور اس خروج نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا، لہٰذا لوگ دوبارہ جب انہیں امن اور خوشحالی ملی تو پھر وہ بغاوتوں اور شورشوں کی طرف مائل نہ ہوئے۔ عباسیوں کے مقابلے میں بنو ہاشم، فاطمی، علوی سادات کی عام مسلمانوں میں بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ ان کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی پاکیزہ سیرت، دین سے وابستگی، یعنی ایک تو یہ نسبت ان کے پاس بہت بڑی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اپنا کردار بھی بہت ہی کمال تھا۔ ان کی
سیرتوں میں، ان کی شخصیتوں میں بہت ہی پاکیزگی تھی۔ دین کے ساتھ یہ لوگ وابستہ رہے، اخلاص، اثار، علم و فضل، روحانی سربلندی، فقر و درویشی، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بڑی گہری وابستگی اور عقیدت رکھتے تھے، یعنی ان کے کردار کی وجہ سے۔ حادثہ کربلا اور شہدائے کربلا ابھی تک لوگوں کے دلوں پر نقش تھے۔ چنانچہ امام نفس شکیہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کی قیام کی وہ آخری کڑی تھے جس کے بعد عباسیوں کے مقابلے میں کسی بھی دوسرے شخص کو میدان عمل میں اترنے کی ہمت نہ رہے۔ ان کی شہادت نے اہل مدینہ کو امت کے اس وقت کے بہترین شخص کو خلیفہ منتخب کرنے کے حق سے محروم کر دیا، اور ان کی شہادت کے بعد مدینہ میں پھر دوبارہ کسی شخص کو منتخب کرنے کی شاید طاقت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح نفس شکیہ اپنے مشن میں تو ناکام رہے، لیکن نفس شکیہ نے اپنے اثرات بہت ہی گہرے مرتب کیے، اور اپنی ناکامی کے باوجود ان اپنے کردار، اپنے عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔